مجھے اپنا ابھی سیکریٹریشپ کی یہ والی چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ بکس سے ریلیٹڈ ہے، تو اوبیسلی میرے بھی ہیلپ ہوگی، سارا دن لائبریری میں گزاروں گی تو کچھ پڑھ کے ہی جاؤں گی۔ کل رانا مشہور صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے ڈیجیٹل لائبریری کی بنیاد رکھیں گے، 4 کروڑ کی انہوں نے گرانٹ کیے۔ اگر میں دیکھوں تو میرے فیملی میں کوئی بھی وکیل نہیں ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسپیشلی میڈیکل سائڈ پہ ہے۔ میڈم یہ میل ڈومینیٹڈ شعبہ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس شعبے کا تعلق جرائم کی دنیا سے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہاں پہ ٹیکسیشن، سروس، فیملی میٹرز ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں ان کو وکیل کی ضرورت ہوگی، نیب میں، FIA میں، جہاں پہ بھی جائیں، جس کے پاس ہر قسم کا کیس آتا ہے اور اس کو پھر پرسو کرنے کے لیے، اس کو ارگو کرنے کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری جو نوجوان خواتین ہیں ان کے لیے اگر میں ایز اے کیریئر گائیڈنس آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی اگر ایز اے وکیل اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہے، جو بھی جونیئر آتا ہے تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ یہ فیلڈ جو ہے مجبوری کا فیلڈ نہیں ہے، شوق کا فیلڈ ہے۔ اگر آپ کو شوق ہوگا تو آپ سروائیو کریں گے اور آپ آگے جائیں گے۔ کہ آپ کہیں پہ مشیر لگ جائیں، کہیں پہ منسٹر لگ جائیں اور پھر آپ ایک فارچونر کی ڈیمانڈ کر لیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ سٹارٹ سے لے کے اب تک دیکھ لیں، ہمیشہ وکیلوں کا ہی راج رہا ہے۔ پولیٹکس میں بھی خیال میں وکیل اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ نڈر تھے، سٹینڈ کر رہے تھے، اور میں اپنے فیلڈ کے ساتھ سنسیئر ہوں، وکالت مجھے پسند ہے اور میں اس کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہوں گی۔ یہ آپ اسمگلر کو ٹپ دے رہی ہیں؟ ہاں، میں ان کو خبردار بھی کر رہی ہوں، اگر کچھ چیزیں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ آپ کے ذہن پہ ہمیشہ کے نقش ہو جاتی ہیں۔ ذرا ہم بار روم میں بیٹھے تھے، ہائی کورٹ بار روم میں، اور میرے ساتھ ہی لطیف لالا بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فائرنگ ہو گئی تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آج کی ہمارے پروگرام کی مہمان ہیں جناب ایڈوکیٹ زینب خان یوسفزئی صاحبہ۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ویسے تو وکلا برادری میں آپ کافی مشہور ہیں اور ابھی آپ نے ریسنٹلی بار کے انتخابات میں بھی حصہ لیا ہے، تو ہمارے ویورز کے لیے سب سے پہلے اگر آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ میرا نام زینب خان یوسفزئی ہے، میں بیسکلی سوابی سے بلانگ کرتی ہوں اور یہاں پہ 4 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں پشاور بار میں۔ میرے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس بھی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے پشاور بار کے الیکشنز ہوئے ہیں اور میں نے وہاں پہ سیکٹر لائبریری کی میں منتخب ہوئی وہاں پہ۔ کل ہی ہماری ووٹ تھی اور نیولی کے فیلڈ کا حصہ ہوں۔ اس وقت جو آپ کی پوزیشن ہے لائبریری سیکٹری کی، تو آپ اس کو مینیج کیسے کریں گی، اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں تو ابھی نیولی الیکٹ ہوئی ہوں، کل ہی ہم نے ووٹ لیا ہوا ہے، لیکن اس طرح ہے کہ ہم کسی بھی وکیل کے لیے یا کسی بھی پروفیشن میں بکس بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اور آج کل چونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے، ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ سسٹم بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وکالت کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ یہ چیز مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اپنا ابھی سیکریٹریشپ کی یہ والی چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ بکس سے ریلیٹڈ ہے، تو اوبیسلی میرے بھی ہیلپ ہوگی، سارا دن لائبریری میں گزاروں گی تو کچھ پڑھ کے ہی جاؤں گی۔ لیکن اس طرح ہے کہ ہمارے لائبریری میں بہت سارے ایشوز ہیں، میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ ہمارے پاس بکس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور جو ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، پرانی بکس ہے۔ ہمیں جو لاسٹ بکس ملی تھی UNDP کی طرف سے تو وہ 2020 میں ملی تھی، اس کے بعد ہمیں بکس نہیں ملی، اور تو آپ کو پتہ ہے کہ لاء میں چینجز ہوتی رہتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس بکس پرانی ہوں گی تو اس کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ اگر اب اگر یہ ابھی ہم لائبریری پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ اس کی دیکھ لیں تو بہت سارے شیلفس خالی ہیں اور لاء کے بکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس بکس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم نے UNDP سے ریکویسٹ بھی کی ہے اور لاسٹ ایئر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے بھی، میں چکر بھی لگایا تھا، لیکن ان کا پروسیس تھوڑا سلو ہوتا ہے، اور ہم نے حکومت سے بھی ڈیمانڈ کی۔ آج لوگ رجسٹر صاحب بھی آئے تھے، ان سے بھی اس بارے میں بات ہوئی۔ کل رانا مشہور صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے ڈیجیٹل لائبریری کی بنیاد رکھیں گے، 4 کروڑ کی انہوں نے گرانٹ کیے، تو اور ابھی ہم نے یہاں پہ ہماری لائبریری بھی ہم نے کمپیوٹرز وغیرہ بھی رکھے ہیں، ہم نے لا سائٹس بھی یہاں پہ ایکسیس وکیلوں کو کر دی ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ججمنٹس وغیرہ کے لیے، ریسرچ ورک کے لیے۔ لیکن ہم اپنی لائبریری کو، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا یہ 1 سال ہو، ہم 1 سال کے لیے آتے ہیں تو اس میں میں تھوڑی سی بنیادی رکھ دوں کہ اپ گریڈیشن ہو، تاکہ آنے والے جو بھی لوگ پھر میرے بعد آئیں گے ان کے لیے آسانی ہو، وہ ایک راستہ میں بنا دوں تاکہ وہ روز کو چل کے اپنی لائبریری کو زبردست بنائیں۔ یہ بتائیں اس وقت آپ کو مسائل، آپ کیا مسائل دیکھ رہی ہیں؟ نو منتخب کابینہ کا آپ حصہ ہیں، تو آپ کیا فورسی کر رہی ہیں کہ اس وقت آپ کو لائبریری میں کیا مسائل ہیں؟ مسئلے تو بہت سارے ہیں، ہمارے پاس ایکچولی فنڈس کی کمی ہے، ہمارے بار کے پاس فنڈس زیادہ ہے نہیں،
اور ہماری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تو ہم ڈفرینٹ اداروں سے جیسے حکومتی بھی ہو سکتی ہے یا این جی اوز وغیرہ سے رابطے میں ہیں، اور ہم کوشش کریں اگر وہاں سے ہیلپ مل جائے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس یہاں پہ ڈسٹرکٹ بار میں 2 لائبریریز ہے، ایک یہ وہی لائبریری ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اور ایک یہاں اولڈ لائبریری ہے۔ تو یہ تو پھر بھی تھوڑی سی اپ گریڈڈ ہے کیونکہ بلڈنگ بھی نیا ہے، لیکن وہ بہت پرانی ہے۔ ابھی 2-3 دن بارش ہوئی تھی تو اس کی چھت بھی بڑی خراب ہو گئی تھی، لیکن وہی بس ہمارے پاس فرش کی کمی ہے، ہمارے پاس کمپیوٹرز بھی یہاں پہ بہت کافی خراب ہو گئے ہیں اور بہت پرانے ہیں۔ ہمارے یہ آج کل آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے بھی نہیں، لیپ ٹاپس کا زمانہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ اس قسم کے فنڈس نہیں ہے اور وہ وسائل نہیں ہے، تو بس ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جتنے بھی اداروں سے ہم نے بات کی ہے، چاہے این جی اوز ہو یا حکومتی ادارے ہو یا اپنا بار ہو، ابھی جو ہمارا نیو کیبنٹ آیا ہے تو ان کا مین فوکس ہی اسٹڈی ریلیٹڈ لائبریریز اور یہ چیزیں ہیں، ریسرچ ورک اور اس پہ، تاکہ وکیلوں کو ہم سہولت دے سکیں۔ تو اگر کوئی بھی ہماری یہ ہیلپ کرے گا تو ہم اس کو خوش آمدید کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ وکیل بننے کے لیے آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا؟ اگر میں دیکھوں تو میرے فیملی میں کوئی بھی وکیل نہیں ہے۔ ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسپیشلی میڈیکل سائڈ میں ہے، میرے بہن بھائی جو ہیں وہ زیادہ تر ڈاکٹرز ہی ہیں، اور لیکن بچپن سے ہی مجھے پولیٹکس اور اس میں تھوڑا شوق تھا۔ نیوز دیکھتی تھی بہت زیادہ، جب نیوز وغیرہ دیکھی تھی تو اس پہ یہ وکیل وغیرہ ان کو بھی ججز کو پہ زیادہ، تو پہلے میں جوڈیشری سائڈ پہ میرا شوق تھا، تو پھر پتہ چلا کہ اگر جوڈیشری کری تو وکالت کرنی پڑے گی، اور میرا بیک گراؤنڈ سائنس کا تھا، تو ایف اے سی جب کی تو اس کے بعد میں نے بی اے لے لیا۔ فیملی نے تھوڑی بہت مخالفت کی، سب نے کہا کہ بی اے تو لائق لیتے ہیں، سب نے ایف اے سی کی اور پھر میڈیکل سائڈ پہ گئے، آپ کیوں نہیں گئی؟ لیکن شوق تھا، بی اے لیا، پھر اس کے بعد میں نے ایل بی کی، اور پھر جب اس فیلڈ میں آئی تو بس یہی کی ہوتی رہ گئی۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ کے خاندان کے زیادہ لوگ سفید کوٹ والے ہیں، تو ان میں نمایاں ہونے کے لیے آپ کا کالا کوٹ، تو یہ ان کو کیسا لگتا ہے، فیملی اس کو کیسے دیں؟ اگر اسٹارٹ سے کہوں تو وہ اوبیسلی شک و شبہات تو ہر ایک فیلڈ کی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو میرے پیرنٹس کو بھی تھوڑا تھا کہ آپ سروائیو کیسے کریں گے کیونکہ میل ڈومینیٹڈ ایریا ہے یہ، لیکن پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے میرا دیکھا، اور پھر جب ان کو اچھا رسپانس ملا، لوگوں سے پتہ چلتا ہے، ان کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اچھا لگتا ہے، اور ابھی وہ مجھے فخر کرتے ہیں، اور مجھے وہ بھی کرتے ہیں کہ آگے جاؤ اور یہی تمہارا فیلڈ ہے، مطلب منع نہیں کرتے نا، کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ تھوڑا بہت پھر بھی اگر جاب سائٹ پہ جانا ہے یہ، لیکن ابھی سب کچھ اسموتھ ہے۔ میڈم، یہ میل ڈومینیٹڈ شعبہ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس شعبے کا تعلق جرائم کی دنیا سے، کیا آپ کو ہرڈلز آئی ہوں گی، اور کیا خواتین کو آنا چاہیے اس شعبے میں؟ ہاں، اوبیسلی اپنا اسپیس بنانے کے لیے اسٹارٹ میں ہرڈلز آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جنرل کانسیپٹ جو ہے، اگر اسپیشلی اگر آپ فیملی سائڈ پہ دیکھ لیں یا پھر اگر سوسائٹی میں بھی دیکھ لیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے فیمیلز ایز اے لائرز، اور ڈاکٹرس کو ایکسیپٹ کرتے لیکن فیمیلس کو ایز اے لائر ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو کہ بہت بڑا اسٹگما ہے۔ ابھی تو پھر بھی تھوڑی بہت ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، لیکن اگر میں 3-4 سال پہلے بھی جاؤں نا تو اس ٹائم پہ بھی ایک بہت بڑا ناٹ اسٹگما بٹ کائنڈ آف اپریسیشن نہیں ملتی تھی اس چیز کو، لیکن فیل بڑا اچھا ہے اگر آپ محنت کریں، اسپیس اس میں فیمیلس کے لیے کافی زیادہ ہے، کیونکہ ہم جو وکالت ہے وہ صرف کرمنل سائٹس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ افراد کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ ٹیکسیشن، سروس، فیملی میٹرز ہوتے ہیں، ہر ایک اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں ان کو وکیل کی ضرورت ہوگی، تو اب نیب میں، ایف آئی اے میں، جہاں پہ بھی جائیں، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، میں اس کو کیونکہ صرف کرمنل نہیں ہوتے یہاں پہ جج کے پاس ہر قسم کا کیس آتا ہے، اور اس کو پھر پرسو کرنے کے لیے، اس کو آرگو کرنے کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر یہ صرف اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ کرمنل سائڈ سے ہے یا پھر جرائم پیشہ افراد کے لیے یہ فیلڈ ہے، تو یہ ہم مناسب بات نہیں ہوگی۔ ہماری جو نوجوان خواتین ہیں ان کے لیے اگر میں ایز اے کیریئر گائیڈنس آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی اور وہ کیسے اس کو سٹارٹ کریں، اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی اگر ایز اے وکیل اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہے، اس کی کیا پروسیسز ہوتے ہیں، اگر آپ ہمیں مختصراً بتا سکیں؟ اگر آپ ایف اے سی کرتی ہے اور پھر اس فیلڈ میں آتی ہے ایف اے سی، تو اس کے بعد آپ کو پہلے تو ہمارا اس طرح تھا کہ 3 ایئرس کا پروگرام ہوتا تھا بی اے کے بعد،
لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب ڈائریکٹ ہم 5 ایئرس پروگرام ہے ان کا BS کا, تو آپ کو پہلے لیٹ لا ایڈمیشن ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. آپ وہ کلیئر کر لیں, پھر آپ کو کسی بھی لا یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن لینی پڑتی ہے. آپ 5 ایئرس کمپلیٹ کر کے پھر لا گیٹ دینا پڑتا ہے. جب وہ آپ کلیئر کر لیں, اس کے بعد آپ بار کونسل کے پاس اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کرا کے آپ کو انٹرویو وغیرہ ہو جاتا ہے, آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. جب آپ کو ڈسٹرکٹ لائسنس مل جاتا ہے, اس کے بعد آپ ایز اے پریکٹسنگ لائر ڈسٹرکٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن آپ پھر بھی ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہائی کورٹ کا اپنا لائسنس ہوتا ہے, اس طرح سپریم کورٹ کے لیول پہ اپنا لائسنس ہوتا ہے. تو ڈسٹرکٹ کے بعد اگر آپ کے پاس ڈسٹرکٹ لائسنس ہے, اس کے ایگزیکٹلی 2 ایئرس بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس پھر بار کونسل کے پاس جمع کرائیں گے. آپ کا پھر ٹیسٹ ہوگا, انٹرویو ہوگا. پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل جج جو پیونی جج ہوتے ہیں, وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ہائی کورٹ کا لائسنس ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی 7 ایئرس کے بعد اگر آپ کے پاس ان کے لمیٹڈ نمبر آف کیسز ہوتے ہیں, اگر آپ کے پاس وہ کیسز آپ نے کیے ہوئے ہوں ہائی کورٹ میں, آپ ان کا ریکارڈ اپنے رجسٹرار کے پاس جمع کرا کے آپ کو پھر سپریم کورٹ کا لائسنس ملتا ہے. میں فیمیلز جو بھی میل فیمیلز, کیونکہ یہ شعبہ اس طرح ہے کہ اس میں ہم فرق نہیں کر سکتے کہ میل اور فیمیل. اگر آپ نو میں بھی دیکھ لیں, اس میں ورڈ پرسن یوز ہوا ہے, کسی بھی جگہ میل یا فیمیل ورڈ نہیں یوز ہوا, تو اس میں وہ ڈسکرمنیشن نہیں کرنی چاہیے. جو بھی جونیئر آتا ہے تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ یہ فیلڈ جو ہے مجبوری کا فیلڈ نہیں ہے, شوق کا فیلڈ ہے. اگر آپ کو شوق ہوگا تو آپ سروائیو کریں گے اور آپ آگے جائیں گے. اور اگر آپ نے محنت کی, سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے اچھا سینئر. اگر آپ کے پاس اچھا سینئر ہے, اگر وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ آپ کو 2 سال گزارنا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. اور اسٹارٹ میں ہنسی کی بات ہے, لیکن منشی والے کام بھی کرنے چاہیے. آپ کو ہر ایک چیز خود ایکسپیرینس کرنا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ اگر اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ سے, لیکن ہر ایک کیس کو ایسا نہیں جیسے آپ کا پرسنل کیس ہو. اس پہ محنت کریں, اس پہ لاز دے کے, اس پہ ججمنٹس دے کے, تو وہ فیوچر میں آپ کی بہت بڑی ہیلپ بھی ہوگی. اور آپ بہت اچھا اس کیریئر کو پرسو کر سکتے ہیں. آپ نے بتایا کہ پہلے ڈسٹرکٹ میں آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے, پھر ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں, تو یہ کتنا لمبا سفر ہے؟ ڈسٹرکٹ میں اسٹارٹ سے اگر آپ نے LLB کر لی, آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا, اس کے 6 منتھ بعد آپ کو ڈسٹرکٹ کا ملتا ہے لائسنس. وہ انٹرنشپ ٹائپ ہوتی ہے, آپ کسی بھی سینئر کے پاس انرولڈ ہو سکتے ہیں اور پھر آپ اپنا کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ لائسنس کے ایگزیکٹلی 2 ایئرس بعد آپ ہائی کورٹ لائسنس کے لیے پرسو کر سکتے ہیں. اور ہائی کورٹ لائسنس کے 7 ایئرس بعد پھر آپ سپریم کورٹ لائسنس کے لیے, تو اگر آپ سپریم کورٹ لائسنس کے لیے اگر آپ دیکھ لیں تو ٹوٹل 10 ایئرس لگتے ہیں, اور ہائی کورٹ لائسنس کے لیے ٹوٹل 2 ایئرس لگتے ہیں, اور پھر ڈسٹرکٹ آپ ڈائریکٹ لے سکتے ہیں. اچھا, خواتین کے کیریئر کے حوالے سے ہم نے بات کی. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں شاید آپ بتانا بھول گئی ہیں, یا میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں کہ ایک چوائس میں یہ کیریئر بھی تو ہے, جس طرح ایک مخلوق پارٹی کے اوپر اس وقت وکیلوں کا قبضہ ہے, تو فیوچر میں آپ کو ایسی اپورچونیٹیز مل سکتی ہیں کہ آپ مطلب کہیں پہ مشیر لگ جائیں, کہیں پہ منسٹر لگ جائیں, اور پھر آپ ایک فارچونر کی ڈیمانڈ کر لیں. تو اس طرح ہے اگر آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ابھی اس ٹائم پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ اسٹارٹ سے لے کے اب تک دیکھ لیں, ہمیشہ وکیلوں کا علاج رہا ہے, پالیٹکس میں بھی. اور اگر بندہ پالیٹکس میں ہو تو ان کو ضرورت بھی وکیلوں کی پڑتی ہے, کیونکہ ٹینور ختم ہوتا ہے, دوسرا ٹینور آتا ہے, تو کیسے سب بنتے ہیں, تو لازمی بات ہے پاکستان میں. تو وہ تو لیکن آج کل جس طرح اپنے ایک پارٹی کا کہا آلریڈی, اور کہا کہ ان کی وہ ہے, تو اس میں اس طرح ہے کہ ہاں بالکل, اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد وکیلوں کی زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ ان پہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ اسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ان کے خیال میں وکیل اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ نڈر تھے, اسٹینڈ کر رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے ان کو اپرچونیٹی دی, اور انہوں نے ان کو کرائسس سے بھی نکالا اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. جتنا ان سے ہو سکتا تھا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, اور خاص کر خیبر پختونخوا میں وہ دوبارہ آئے ہیں, وہ ان کی گورنمنٹ. یہ سب کچھ وکیلوں کی بدولت ہی ہوا ہے. تو لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ اگر مجھے فیوچر میں کبھی مشیر اور اس طرح وہ شوق تو میں نہیں رکھتی, اور میں اپنے فیلڈ کے ساتھ سنسیئر ہوں, وکالت مجھے پسند ہے, اور میں اس کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہوں گی. ٹھیک, اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ آپ کس قسم کے کیسز لڑتی ہیں؟ میرا بیسکلی جو میں کرتی ہوں وہ کرمنل سائڈ پہ نارکوٹکس کیسز کرتی ہوں. میری اسپیشلٹی وہ ہے نارکوٹک سائڈ پہ. آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا کیونکہ فیمیل زیادہ تر اس سائڈ پہ نہیں آتی,
لیکن وہی بات شوق کی ہوتی ہے اور بات محنت کی ہوتی ہے. تو شوق تھا فیملی سائڈ پہ. ایکچولی موسٹلی فیمیل جو ہوتی ہے وہ سول سائڈ پہ جاتی ہے فیملی سائڈ پہ, لیکن وہ پروسیجر تھوڑا سلو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سول سائڈ کا پروسیجر جوڈیشری اگر آپ دیکھ لیں تو بڑا کسی پینڈنگ میں جاتے ہیں اور بڑا سلو پروسیجر ہے ان کا ایز کمپیئر ٹو پھر جو کرمنل سائڈ ہے وہ تھوڑا اسپیڈ اپ پروسیس ہے ان کا. یہ ہمارے لا میں ایسے یہ پروسیس تھوڑا اسپیڈ اپ ہے. اور پھر ایکیوز جیل میں ہوتا ہے تو ابویسلی پھر دونوں سائڈ سے پھر پریشر ہوتا ہے کہ کیس جلدی ختم ہو. تو لیکن مجھے چونکہ یہ سائڈ پسند تھا, کرمنل سائڈ پسند تھا, اور جرائم کی دنیا میں دیکھنا تھا کہ کس طرح ہوتے ہیں کیسز, اور پھر اس میں نارکوٹک سائڈ پہ تو اچھے جا رہے ہیں. پسند بھی مجھے ہے تو محنت بھی کر رہی ہوں آگے. اچھا یہ بتائیں کہ منشیات کے حوالے سے آپ کے پاس کس قسم کے کیسز آتے ہیں, اور کیا آپ صرف خواتین کے کیسز ہی لڑتی ہیں یا ہر قسم کے ایکیوزڈ کے کیس آپ لڑتی ہیں؟ نہیں, ہمارے لیے جینڈر میں فیمیل ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں فیمیل, ہمارے لیے جینڈر وہ نہیں ہوتا, ڈسکریمنیشن ہم نہیں کرتے اس میں. ہمارے پاس کلائنٹ ہوتا ہے چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو, لیکن بینگ اے فیمیل وہ تھوڑا سا ایفیلیشن بندہ ایفیلیٹڈ کنیکٹڈ فیل کرتا ہے ایک دوسرے فیمیل کے ساتھ. تو ہاں وہ تھوڑا ذہنی طور پر دلی طور پر وہ ہوتا ہے, لیکن بینگ کلائنٹ تو وہ ہمارے لیے سیم ہی ہوتا ہے. منشیات بھی اس طرح ہے کہ کیونکہ ہمارا صبح بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس سے, تو یہاں پہ کیسز ہمارے بہت زیادہ ہے. ہمارے 60% کیسز یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں اگر آپ ڈیلی حساب سے دیکھ لیں تو 60% کیسز نارکوٹکس ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں دیکھ لیں اگر فیمیل ایکیوز تو وہ ادھر ٹول یوز ہوتی ہے. نارملی فیمیل میں اتنی ضرورت شاید نہ ہو, یا پھر ہماری سوسائٹی کیفی میں اس طرح ہے کہ فیمیل اتنا گردہ دل نہیں رکھتی کہ وہ نارکوٹکس اسمگل کرے گی, لیکن وہ ادھر ٹول یوز ہوتی ہے. اگر کسی ٹیکسی میں نارکوٹکس اسمگل ہو رہی ہے اس میں فیمیل بیٹھی ہوتی ہے تو نارملی پولیس چیک نہیں کرتی, تو اس میں اس طرح ہے کہ ایز اے ٹول یوز ہوتی ہے. لیکن فیمیل کو پھر خاص رعایت بھی لا میں پرووائڈیڈ ہے کہ بینگ اے فیمیل وہ کانشیس نالج کا نہیں ہوتا, تو ہاں وہ سائڈ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے. اگر فیمیل ہے تو وہ تھوڑا ایزی ہماری ہو جاتا ہے کہ بینگ اے کلائنٹ ہم اس کو ایزیلی کر لیتے ہیں. یہ آپ اسمگلر کو ٹپ دے رہی. ہاں میں ان کو خبردار بھی کر رہی ہوں کہ اگر آپ فیمیل کو کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ایسے کون سے کیسز ہوتے ہیں جو آپ ہماری خواتین کو یہ بتائیں کہ جن چیزوں سے وہ دور رہیں, یا اس بارے میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں؟ ہمارے جو صبح ہے بہت زیادہ غربت ہے, بہت زیادہ. اگر آپ کسی بھی فیمیل کو 2-3 ہزار روپے دے دیں, اس کو کہہ دیں کہ یہ چیز سامان ہے یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچانا ہے, تو ایزیلی وہ خوشی خوشی سے پہنچا دے. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا موسٹلی کہ پیکٹ میں کیا ہے, اور جب پکڑی جاتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے. تو موسٹلی نائلوی میں بھی پکڑی جاتی ہے بیچاری, اور جب پکڑی جاتی ہے تو پھر فیملی والے اوبیسلی ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری بدنامی کی بات ہے. تو نارملی میں خود پریفر کرتی ہوں کہ پھر اس کیسز کو ہم پراپر کیسز کہتے ہیں جس میں کلائنٹ جو ہے وہ فی ادا نہیں کر سکتے, تو پھر وہ ایسے کسی ججز کے پاس آتے ہیں. پھر آپ ایز اے وکیل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں خدمت خلق بھی اگر اس پہ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں, خاص کر ہم یہ جونیئرس کو یہ بتاؤں گی کہ تو آپ وہ کیسز اٹھائیں اور پھر اس پہ محنت کریں, تو آپ کی بھی کلائنٹیج بنے گی, آپ آگے جائیں گے اور ان کی بھی ہیلپ ہوگی. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ فیملی کیسز میں آپ کو کس قسم کے مسائل لوگوں کے دیکھنے کو ملتے ہیں؟ فیملی کیسز بھی یہاں پہ کافی زیادہ ہے پشاور میں. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ان کی فیملی ان پہ پریشر ڈالتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے راضی نامہ ہو جائے اس میں, یا پھر خلا ہسبینڈ کے جو سائڈ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ خلا لے لے, کیونکہ خلا کے کیس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے جو ڈیمانڈس ہوتے ہیں جو بھی ڈیمانڈس کہتے ہیں مینٹیننس ہو گیا یا پھر ڈور ہو گیا تو اسے وڈرا کر لیتی ہے. تو ہسبینڈ سائڈ یہ پریشر ڈالتا ہے, اور اپنی فیملی اس کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں سبلنگس ہوتے ہیں تو وہ یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے کورس نہ جائیں. اگر آپ کورس آ گئی ہیں تو وہ چیز ختم کر دیں, درمیان میں بیٹھ کے وہ چیز ختم صلح صفائی سے آپ حل کر لیں. تو فیمیلس کو ہاں اس صورت میں اکثر میں دیکھتی ہوں کہ بڑے مسائل اپنی فیملیز کو سپورٹ نہیں کرتی, جو کہ کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی ہمارا دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. ہمیں اسی ببل میں نہیں رہنا چاہیے. ہر کسی کی اپنی ذاتی رائے ہے, جو کسی بندے پہ بیتتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتہ چل سکتا کہ سامنے والے بندے پہ کیا بیتا ہے, وہ کیوں کورس آیا ہے. وہ اس حد تک آیا ہوگا کہ وہ ابھی وہ اس چیز کے لیے کورس آیا ہے. تو اگر کوئی فیمیل آ رہی ہے تو آئی تھنک اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا پاپر کیسز, یہ بتائیے پاپر کیسز کیا ہوتے ہیں, اور عدالتوں میں اس وقت ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کو کوئی لیگل سپورٹ ہی حاصل نہیں؟
प्रॉपर केसेस मतलब ये है कि जिन क्लाइंट के पास पैसे नहीं होते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली क्रिमिनल केस में, पर्सनल में भी हो सकता है, तो वो रिक्वेस्ट कर लेता है जज से कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप मुझे अपनी तरफ से कोई भी वकील दे दें। तो फिर हमारे पास लिस्ट्स आती हैं, उनमें हम वकीलों के नाम डालते हैं, फिर हम उसको सब जजेस के दरमियान हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हर एक जज को 10-10, 15-15 बंदों के नाम दे देते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर केस आता है तो इनको दे दें। नॉर्मली हम इस पे जूनियर्स वकीला को डालते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और जो क्लाइंट्स होते हैं तो उनका भला हो जाता है। नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में हमारे पास प्रॉपर करेश हो जाता है क्योंकि वो जेल में पड़े होते हैं और लवर्सों की तरह अक्सर इस तरह होता है कि वो बेलेबल केसेस में केस बेलेबल होता है क्यों, लेकिन जो उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, उनके पास वो पैसे नहीं होते अपने वकील को देने के लिए, तो वो बेचारे से ही पड़े होते हैं, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और हमारे पास इसके लिए प्रॉपर सेक्शंस भी है लॉ में, और हमारे पास यहाँ पे KP बार में प्रॉपर मैकेनिज्म है इसके अभी है इसके लिए। वकील हम अपॉइंट करते हैं, फिर उनको केसेस मिलते हैं, वो अच्छी तरह से प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन फिर उन वकीला को उन्होंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया होता है, उनको फिर बार कौंसिल की तरफ से हर एक केस के हिसाब से पैसे मिलते हैं उनको, मतलब उनके उस गुडविल के लिए कि उन्होंने अपने गुडविल के इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट के जो भी उसका, अगर आप हारते हैं जीते हो तो केस का हिस्सा होता है, वो तो हर एक केस में आप नहीं जीत सकते, लेकिन उसको आपको फिर बार कौंसिल आपको उसके लिए एकोमोडेट करते हैं। एक आम तासर ये है कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत स्लो है और इसकी वजह वकला को भी किसी हद तक ठहराया जाता है और ये तासर भी दिया जाता है कि लोग मर जाते हैं लेकिन केस ख़त्म नहीं होते, और इन केसों को लंबा करने वाले वकील होते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे हैं। आपको इस बारे में क्या राय है? ये ब्लेम एक्चुअली दोनों पे लगता है, जुडिशरी पे भी लगता है और ऑब्वियसली वकीलों पे भी लगता है कि केस ये उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे KB में केसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास जजेस कम हैं, तो अगर जजेस कम हो बर्डन ज़्यादा होता है और कोर्स के लिमिट टाइम तो होती है, तो वो डेली हिसाब से उनके पास 40-50 केसेस रहते हैं, तो वो तो डील करना मुश्किल हो जाते हैं। इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी जज के पास 40-50 केसेस लगा दें, उनको कहे कि आप सारी डील कर लो, तो नहीं पॉसिबल। तो उस वजह से लेकिन अभी हमारी हाई जुडिशरी ने खास करके मैं अप्रिशिएट करूँगी जो हमारी KP की जुडिशरी है, पेशावर हाई कोर्ट की जुडिशरी है, उन्होंने सिविल केसेस इस तरह होते हैं कि उसमें बंदे को एज सच वो प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि कोई क्रिमिनल इशू होता नहीं है, बंदा जेल में तो बहुत बाहर होता है, अगर उसमें डिले हो भी जाए तो पार्टीज एडजस्ट कर लेती है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में अगर डिले हो जाए, जिस तरह आपने अभी कहा कि बंदा मर जाता है और फिर उसका केस लगता है, तो अगर उसमें डिले हो जाए तो फिर बड़ा नुकसान होता है। अभी हमारे पास पेशावर हाई कोर्ट में 2022 के केसेस बल्कि 2023 के केसेस स्टार्ट हो गए हैं अपील्स में, तो ये बड़ी खुशाइन जब मैं आई थी तो हमारा हाई कोर्ट 3 साल पीछे था, अभी 1 साल, तो हमारा 2 सालों ने कवर कर लिया है इन 3 सालों में, और इंशाल्लाह 1 साल भी कवर हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली डेंट्स हर जगह पे होते हैं। हमारे वकीलों का भी इशू है कि केसेस ज़्यादा हैं, टाइम कम है, उनको वो रेस है कि पहले ये करना है फिर वो वाला करना है। फिर कुछ क्लाइंट इस तरह होते हैं कि वो भी कहते हैं कि हमारा केस आज इस जज के पास लगे तो आप काइंडली इनसे एडजर्न करा दें, क्योंकि वो काइंड ऑफ हमारा माइंडसेट बन जाता है कि ये वाले जज इस वाले फील्ड में अच्छे हैं, इस वाले में अच्छे नहीं है, तो इस लिहाज से वो एडजर्नमेंट्स होती रहती है। इसमें अगर हम अगर क्रक्स पे आए, बेसिक पे आए कि किस वजह से होते हैं, तो इसमें हर एक बंदे का रोल है, नेगेटिव रोल मैं अगर कहूँ ना, तो हर एक बंदे का नेगेटिव रोल है। अगर वकील है तो उनका भी है, जुडिशरी पे भी बर्डन आता है, ऑब्वियसली उनको भी अपना रोल अदा करना होगा, और क्लाइंट पे भी अगर आप पार्टीज़ हैं तो उन पे भी ये जिम्मेदारी होती है, अगर आप कोर्ट्स आएँ तो फिर केस को सही तरीके से आगे लेके जाएँ। क्या जिस तरह डॉक्टर जो है वो अपने एक सीनियर से सीखते, वकालत में भी सीनियर से आपने सीखना होता है, क्या आपके सीनियर्स उतने हेल्पफुल होते हैं वकालत में? हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। नॉर्मली यहाँ पे जूनियर्स को ये शिकवा होता है कि हमारे सीनियर्स उनको उस तरह से एकोमोडेट नहीं करते जितना करना चाहिए। अगर वो पैसों के लिहाज से हो या फिर अगर वो केसेस देने के लिहाज से हो या फिर अगर उनको कुछ सिखाने के लिहाज से हो, नॉर्मली जूनियर्स को ये शिकवा होता है कि वो नहीं करते।
لیکن میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی کہ میں جس سینئر کے ساتھ تھی ابھی بھی ہوں، میں ان کے ساتھ ایک ہی چیمبر میں ہوں، تو کافی ہیلپ فل تھے وہ۔ آپ نے شاید نام بھی سنا ہوگا، نور علم خان صاحب، ان کوارٹرس میں ان کا بڑا نام ہے، تو میں نے ان سے کافی سیکھا ہے۔ انہوں نے بڑی مطلب انہوں نے مجھے موقع بھی دیا ہے، اگر فائنینشلی بھی کافی اسٹارٹ میں، کیونکہ ہوتا ہے اوبیسلی سب کو فائنینشلی ضرورت ہوتی ہے اسٹارٹ میں کہ اپنا تھوڑا سا سروائیو کر سکے، تو اسی لحاظ سے بھی بڑی ہیلپ کی۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ کو اگر آگے جانا ہے تو پڑھنا ہوگا، پھر ججمنٹس کس طرح دیکھتے ہیں، پھر کیسز کس طرح تیار کرتے ہیں، سب کچھ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے۔ سینئر جو ہے وہ جونیئرس کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ان کا، جس طرح پیرنٹس کا رول ہوتا ہے اس طرح سینئرس کا رول ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سینئر اچھا ملتا ہے تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ 60% کام از اے میئر، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کے لیے ایک راستہ آپ کو مل گیا، آپ کو اس پر جانا ہے، لیکن راستے اگر آپ ڈھونڈنے پڑے تو بھی شاید وہ ڈھونڈنے سے اتنے سارے سے یہاں پہ نہیں ملتے۔ کیا یہ وکالت ایک کماؤ پیشہ ہے؟ ہاں بالکل، اگر آپ محنت کریں تو کماؤ پیشہ ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ روئی بھی گئے ہیں، بہت سارے بہت بڑی بڑی امیدیں لے کر آئے تھے لیکن روئی بھی گئے۔ اس میں ایسا ہے کہ ایک لک اور ایک آپ کی محنت، اگر آپ ان دونوں میں اچھی ہیں، اگر آپ کی لک اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ یہ دونوں نہیں کر رہے ہیں، لک آپ کی اچھی ہے نہیں، محنت آپ کر نہیں رہے، تو آسمان سے کوئی پیچھے نہیں اترتی پلیٹ میں، تو پھر آپ اس میں خرابی ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کی زندگی میں یہ جو آپ کا جو کیریئر کے ٹینیور میں آپ کا کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو ہوا ہو، جو آپ کو بہت، جس نے آپ کو بڑا متاثر کیا ہو، اور ایک ساتھ ہی ضمن ایک ایسا واقعہ جس نے آپ کو تھوڑا پریشان کیا ہو، ایک سیڈ اینڈ ہیپی مومنٹس کے بارے میں؟ یہ میں سیٹ بتا دیتی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس طرح ہو جاتی ہے کہ آپ کے ذہن پہ ہمیشہ کے نقش ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ہم بار روم میں بیٹھے تھے، ہائی کورٹ بار روم میں، اور میرے ساتھ ہی لطیف لالا بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ فائرنگ ہو گئی تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ایک تو لطیف لالا اتنا بڑا نام، اور پھر وہ سامنے وہ ڈیتھ دیکھنا، تو ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ، اور ابھی بھی کبھی کبھار جب کوئی بھی لطیف لالا کا نام لیتا ہے، اوبیسلی اتنے بڑے سینئر وکیل لے چکے ہیں، تو وہ ایک دم سے وہ چیز میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ان کی ڈیتھ کس طرح ہوئی تھی، اور میں نے کس طرح ان کو اپنے آپ کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ ان کی درجات بلند کرے، لیکن وہ چیز میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی، اور ابھی بھی ہے، وہ چیز ریلائز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ کافی مواقع اس طرح ہیں کہ فائرنگ ہو جاتی ہے کبھی کبھار دو پارٹیز میں، اور ہمارے سامنے بندہ مر جاتا ہے، وہ خون خرابہ دیکھ کے تو اوبیسلی بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہیپی مومنٹس بھی کافی ہے۔ اس طرح ابھی میں ڈسٹرکٹ لائبریری بنی ہوں، تو میرے بڑا زبردست، جس طرح میں نے ڈسٹرکٹ لائسنس لیا تھا تو پہلے کال میں نے ابھی امی کو کیا تھا، اور مجھے وہ چیز یاد ہے کہ مطلب میں نے ایک چیز اچیو کر لیا۔ اس طرح پھر ہائی کورٹ لائسنس، تو وہ چیز پھر اگر آپ کسی بھی جج کے پاس کھڑے ہو کے ارگو کرتے ہو، آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو وہ چیزیں بندے کو یاد رہ جاتی ہے کہ میں نے پہلی یہاں پہ کی تھی اور اس جج نے مجھے اس طرح اپریشیٹ کیا تھا۔ تو اس طرح میرا اسٹارٹ میں ایسا تھا کہ میرے پاس لائسنس نہیں تھا ڈسٹرکٹ کورٹ کا، اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بس کروں، کیسز کروں، اور یہ ہو، تو مجھے کیس ملا تھا، تو میں سول کورٹ میں بیٹی تھی، میں نے اس میں ایویڈنس ریکارڈ کی۔ جج صاحب نے مجھے کہا کہ جب ساری ایویڈنس ریکارڈ ہو گئی، اوبیسلی وہ فیملیئر پیسے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی پیس فیملیئر ہے، تو میں تو فیملیئر نہیں تھی ان کی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لائسنس ہی ہو کے پاس، تو میں تھوڑا سا ڈر گئی نا، کیونکہ اوبیسلی میں نے وہ ایویڈنس ریکارڈ کر لی تھی، لائسنس تو تھا نہیں میرے پاس، تو اور اس میں پٹیشن میں بھی کسی اور کا نام تھا، تو میں نے کہا سر میرے پاس تو لائسنس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ نے ایویڈنس کیسے ریکارڈ کی ہے؟ تو میں نے کہا شوق تھا تو بس کر لیا، اور سیکھا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے میرا ایویڈنس دیکھا تو ہی واز کوائٹ امپریسڈ، اور مجھے کہا کہ اچھا آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ نے تو ایویڈنس اچھا لکھا ہے، تو وہ میرے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا، وہ بوسٹ اب بھی مل جاتا ہے۔ تھوڑی سی بےعزتی بھی اس پہ ملی تھی کہ لائسنس نہیں ہے تو آپ آگے سے احتیاط رکھیں، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس چیز کو کنٹینیو کریں، آپ بہت آگے جائیں گی، تو وہ چیزیں تھوڑی بہت ذہن میں رہ جاتی ہیں، دل میں بھی رہ جاتی ہیں۔ آپ نے ایک بہت مشہور واقعے کو اپنی الفاظ میں بیان کیا، لطیف لالا کی فائرنگ کا واقعہ، آپ وہاں موجود تھی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ میرے ان کے درمیان میں ہارڈلی 3 فیٹ کا فاصلہ تھا، اور ہم ان پہ جو فائرنگ ہوئی تھی تو وہ جو وائٹ بارود ہوتے تو میرا سارا کوٹ وائٹ ہو گیا تھا، چونکہ فرسٹ ٹائم تک فائرنگ ایسی سنی نہیں تھی،
تو جونیئر بھی تھے، تو میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ ہی دوسرے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 وکیل سے بات کر رہے تھے، نماز ٹائمنگ تھی تو وکیل چلے گئے تھے، اور میں ہارڈلی 5-10 منٹس پہ رہی وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ہماری سیٹ ہے، ہم ڈیلی وہیں پہ بیٹھتے ہیں، تو میں بیٹھ گئی تھی۔ اتنے میں فائرنگ اسٹارٹ ہوئی، پہلے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے لگا کہ شاید وہ پٹاخے ہو رہے ہیں، اور پھر مجھے یہ بھی تھا کہ باغ میں کس طرح پٹاخے ہو رہے ہیں، پھر ایک دن سے وہ پگڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، 2-3 منٹ گزرے، میں تھوڑا سینسز میں آئی، ادھر ادھر دیکھا، اور اس بندے کو جب پکڑ لیا انہوں نے، تو میں نے دیکھا سارا باغ ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، اور میں لطیف لڑا سب بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ میرے شوق تھی تو میں نہیں اٹھی تھی، اور لطیف لڑا چونکہ ان کو فائر لگی تھی، تو وہ تو اوبیسلی مجھے اس ٹائم تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ لطیف لالا کو شاید گولی لگی ہے، پر وہ جیسے ہی بیٹھے تھے تو ویسے ہی مطلب ویسے ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہاتھ میں وہ بھی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ لطیف لالا، تو پیچھے سے لوگ آئے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے نبض وغیرہ چیک کیے تو موقع پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو آئی واز ویری ویری شوکڈ، خون میں ہی تھا کیونکہ بہت زیادہ ان کی عمر اس طرح تھی کہ خون سے اتنا نہیں بہا تھا، تو وہ چیز میرے لیے بہت زیادہ شوکنگ تھی، اوبیسلی نئی زیب پہ پھر میں کورس نہیں آئی تھی، بخار ہو گیا تھا ٹینشن کی وجہ سے، کافی ٹراما میں تھی پھر میں 15-20 دن تک، لیکن یہی کہ وہ کافی سینئر بندے تھے، اور کافی ہمارے دل کے قریب تھے، ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا، تو وہ خب کی ہوتی ہے، وہ غصہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے سینئر کو اس طرح کر دیا، لیکن جو قسمت آخر میں اگر آپ اپنا کوئی ایسا مثبت پیغام، چاہے وہ خواتین جو کہ جرائم کی دنیا میں ہو، یا وہ کیریئر وائز ہو، یا جو بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو ایک پیغام دینا ہے۔ میں اسپیشلی کیونکہ میں فرسٹ فیمیل ہوں، تو فیمیل کو میں یہی کہوں گی کہ شارٹ کٹ پہ نہ جائیں، محنت کریں، یہ فیلڈ بڑا زبردست فیلڈ ہے، اگر آپ اس میں محنت کریں گی تو آپ بہت آگے جائیں گی، اگر آپ کو جوڈیشری کا شوق ہے، اگر آپ کو پروزیکیوشن کا شوق ہے، یا پھر ایون یہاں پہ ہماری جج تھی مسرت علی میڈم، وہ ہائی کورٹ کی جج بن گئی تھی، ابھی سپریم کورٹ کی جج ہیں، تو آپ اس لیول سے انہوں نے محنت کی تھی، بار میں رہی تھی، تو کنسسٹنسی پلس محنت اور پلس نو شارٹ کٹ، اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ بہت آگے جائیں گے۔